آگے ہمارے ساتھ تھا ضیاء الرحمان ہیں جی. ضیاء صاحب ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے. ضیاء الرحمان صاحب السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ضیاء الرحمان صاحب نہیں آ رہی میرا خیال ہے آواز. چلیں ذرا کریں ان کو کنیکٹ کریں اور دکھائیں. میں ذرا تب تک ذرا یہ مولانا صاحب کا یہ بیان یہ بھی دکھا دیں جو شوکت صاحب نے کہا نا. تو کئی ہمارے دوست شوکت صاحب جیسے یہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس بات پہ نالا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ملنا چاہیے تھا الیکشن کے بعد وہ ان کو نہیں ملا. مولانا صاحب نے اس کا ایک اور اینگل سے تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں نے یہ کیا لیکن الیکشن میں میرے ساتھ یہ کر دیا. جو دکھائیں ذرا کیا کہا مولانا صاحب نے. اگر تم افغانستان پر اعتراضات کرتے ہو, افغانستان سے مجھے بھی شکایت ہے, لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں جو طاقت سے حل نہیں ہوا کرتے, سفارتی عمل سے حل ہوا کرتے ہیں. میں الیکشن سے پہلے کیا جمعیت علماء کا موقر وفد لے کر ایک ہفتے میں تمام معاملات حل کر کے آ گیا. یہاں میں نے رپورٹ کیا, میری داد تحسین کی گئی کہ آپ نے زبردست کامیابی حاصل کی, لیکن پھر الیکشن میں اسی جماعت کو نشانہ بنایا کہ بھائی وہ میں نے یہ کچھ کیا لیکن الیکشن میں میری جماعت کو نشانہ بنا دیا. ابھی ذرا پوچھیں ذرا ان سے کنیکشن سٹیبل ہوتا ہے ہمارا. تو دانیال چودھری صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے مولانا صاحب کو, کیوں انہوں نے اتنی سخت باتیں کی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو. بدامی صاحب یہ تو بڑی آج مولانا صاحب نے جو باتیں کی انہوں نے ہم سب کا بڑا ہمیں پریشان کیا اور بڑے دل دھڑکانے والی باتیں کی کہ دیکھیں جو ہمارے افواج ہیں ان کی جو مولانا صاحب نے بات کی کہ وہ تنخواہوں کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں. میں اگر مولانا صاحب یا ان کی جماعت کا کوئی بندہ ان کی بیواؤں کے پاس جائے یا ان یتیم بچوں کے پاس جائے گا تو وہ کہیں گے ایسی کوئی لاکھوں اور ہزاروں تنخواہیں ہم قربان کرتے ہیں. وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں پاکستان کے لیے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جذبے کے لیے. لیکن دیکھیں مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں اور ایک پرانے سیاستدان ہیں. میں یہ بھی نہیں اس چیز کو ڈیڈ لاک کی طرف نہیں ہم لے کے جائیں گے, بٹ آئی کین ویری لائکلی سے کہتے ہیں اٹ واز اے سلپ آف اے ٹنگ, یا ان کو شاید سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ دی. کیونکہ دیکھیں ہر پاکستانی, ہر جو اس ملک میں رہنے والا بندہ ہے وہ اس چیز سے بڑا باور ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں اپنی جان دیتے ہیں, اپنا آج قربان کرتے ہیں. 25, 26, 27, 28 سال کے لڑکے اپنا آج قربان کرتے ہیں میرے اور آپ کے کل کے لیے, اس ملک کے لیے. تو اس جذبے کو کوئی تنخواہ سے تو کوئی نہیں خرید سکتا. وہ اس جذبے کو وہ تو پھر آپ 10,000 اور نوکریاں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ جذبہ ہے جو ان کے پاس لے کے جاتا ہے. اور وہ مجھے لیٹر آج بھی نہیں بھولتا کہ ایک ینگ میجر نے اپنی وائف کو لکھا تھا اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا, اینڈ یہ آپ کا دل جو ہے نا ایک دفعہ ہلا جاتا ہے وہ لیٹر. وہ اس نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا تحفہ دیا ہے, وہ میرا بیٹا ہے, اور آپ میری وائف کا اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا. میرا بیٹا جو ہے وہ میری ریفلیکشن ہے, اور اگر اس افواج کے لیے مجھے اور پاکستان کے لیے دوبارہ بھی زندگی ملے اور پھر جان مانگی جائے تو میں پھر اپنی جان دوں گا. میں اس پورے پروسیس میں اگر کوئی چیز مس کروں گا تو اپنے بیٹے کو اور اپنی فیملی کو, تو ان کا خیال رکھنا. تو مجھے بتائیں یہ اس جذبے کو کوئی ہرا سکتا ہے, اور اس جذبے کو للکارنا بھی کتنی بری بات ہے اور غلط بات ہے. اسی لیے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے یہ کہوں گا جوش خطابت میں کہہ دیا. ابھی ذرا ضیاء الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں, ذرا لے رہے ہیں ان کو. بادامی صاحب, جی بادامی صاحب, جی ایک چیز تو ہے نا, کیا اگر یہ بات پی ٹی آئی کرتی نا یا عمران خان کرتے تو وہ غدار ہو جاتے, نہ تو سلپ آف ٹنگ ہوتی, وہ ڈائریکٹ ان پہ فتوے لگ جاتے کہ یہ. لیکن الحمدللہ ابھی بھی یہ خوف ہے ان کے دل میں. آئی ڈونٹ نو کس چیز کا خوف ہے. یہ سہولت صرف مولانا صاحب کو میسر ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا خوفزدہ ہے. نہیں کوئی سہولت یہ ایٹ اے ٹائم مولانا صاحب اور طارق صاحب. ضیاء الرحمان صاحب آپ خوش نصیب ہیں, آپ سن پا رہے ہیں. نہیں اس لیے نہیں خوش نصیب ہے کہ مجھے سن پا رہے ہیں, میں تو آپ آواز آ رہی ہے میری آپ کو ضیاء صاحب؟ آپ کی آواز آ رہی ہے وسیم بھائی, لیکن بہت کم آ رہی ہے. اچھا چلیں, وہ میری آواز اصل میں دانیال چودھری صاحب دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے کم آ رہی ہوگی, لیکن میں ذرا اونچا بولتا ہوں ذرا کہ وہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے آپ نے کیا کہہ دیا آپ کے لیڈر نے ضیاء صاحب کہ شرمیلا صاحبہ اور دانیال صاحب کی پارٹی تو تنقید کر ہی رہی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب پی ٹی آئی جو کہ خلاف میں ظاہر ہے نون اور پیپلز پارٹی کے اس وقت, اور آپ لوگوں کے زیادہ قریب,
وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کی تو میں حمایت کر ہی نہیں سکتا, یہ کیا بیان دے دیا مولانا صاحب نے. اور شوکت صاحب کو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہ کچھ آپ کے گلے شکوے ہیں نا الیکشن کے بعد جو بھی سلسلہ ہوا اس میں آپ کو یاد نہیں رکھا دانیال صاحب نے, تو اس لیے آپ کا وہ غصہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وسیم بھائی آپ کو بہت شکریہ. یہاں بیٹھے ہوئے میرے تینوں بہن بھائی جو ہیں جی وہ ان میں سے ایک کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اور ایک کو بھی اپنی قیادت نے شاید یہ نہیں بتایا کہ الیکشن کے بعد سب سے پہلے اگر کسی فرد کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا, کسی شخص سے انہوں نے رابطہ کیا حکومت میں آنے کے لیے, تو اس شخص کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. ان کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ گاؤں میں ہیں, آپ کے لیے ہم جہاز بھجوا رہے ہیں اور وہ میاوالی ایئر بیس پہ آپ کا انتظار کرے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ہی جواب تھا, انہوں نے کہا جس طرح 2018 کی ہائیبریڈ رجیم کے تحت ہونے والے الیکشن ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں, اسی طرح 2024 کے ہائیبریڈ رجیم کے تحت ہونے والے الیکشن بھی ناقابل قبول ہیں. یہ بات دانیال صاحب اور شرمیلا صاحب کو پتا ہوگی, شوکت صاحب کو نہیں پتا ہوگی, میرا خیال ہے ان کی معلومات میں آپ نے اضافہ کر دیا. یہ مجھے یہ یقین ہے وسیم بھائی کہ یہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی معلوم نہیں ہے. اچھا ابھی بھی شرمیلا صاحب سے پوچھتا ہوں ذرا ایک منٹ میں کہ ان کو پتا ہے کہ نہیں پتا. شرمیلا صاحب آپ کو پتا ہے نا ویسے بات